بہت سی باتیں یہ سنگ پریوار کے لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بولتے ہیں. یہ بی جے پی کے لوگ بولتے بابا صاحب امبیڈکر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بابا صاحب امبیڈکر اس وقت کے مسلم قائدین سے اختلاف کرتے تھے، مسلمانوں سے نہیں. امبیڈکر جینتی ہے اور امبیڈکر جینتی کے دن ہم بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت. آج اس امبیڈکر کے خواب کو ہم کو حاصل کرنا ہے. امبیڈکر نے کہا کہ آزادی ملنی چاہیے مجھے احتجاج کرنے کی، مجھے اپنی بات کو رکھنے کی. میں آج اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے گالی دی جاتی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے، اس کو نکال دو یہاں سے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں وہ قانون ہے انڈومنٹ میں تو مسلم دھرم میں بھی ہونا چاہیے. تو امبیڈکر کو خراج عقیدت جو بی جے پی اور پردھان منتری وزیر اعظم کر رہے ہیں، یہ ایکوالٹی آپ کی. بھائی چارگی کی بات امبیڈکر نے کی، فریٹرنیٹی کی. ہم فریٹرنیٹی پیدا کرنا ہے ہمارے وطن عزیز کے تمام مذہب کے ماننے والوں سے. امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس کو حاصل کرنا ہے، آزادی کو حاصل کرنا ہے، مساوات کو حاصل کرنا ہے، انصاف کو حاصل کرنا اور بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے. یہ امبیڈکر کو بہترین خراج عقیدت ہوگا. اور امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے میرے بھائی تو آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 33% بھارت کے شہری نہ ان کے پاس نوکری ہے نہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 133 کروڑ کی عوام میں 33% لوگ نہ نوکری ہے نہ پڑھے لکھے ہیں. تو نریندر مودی نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ مغل ہیں فلاں ہیں، وفق کا قانون بنا دو. امبیڈکر نے بات کی آئین، ہمارا آئین بات کرتا ہے ایکوالٹی کی. آج اس وطن عزیز میں 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 44% اس دیش کی دولت ہے اور 14% مسلمان. نہ سماجی انصاف ہوا، نہ اقتصادی انصاف ہوا، نہ سیاسی انصاف ان سے ہوا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس یہی تو بات کہتی آ رہی تھی، یہی جدوجہد ہماری ہے، یہی ہماری لڑائی ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے جب اپنا مذہب چھوڑ دیا اور بودھ مذہب کو اختیار کیا بابا صاحب نے، اگر آج بابا صاحب ہوتے تو یہ سنگ پریوار کے لوگ بولتے پرمیشن لے کر تم مذہب تبدیل کرو. مگر امبیڈکر نے اپنے مذہب، دوسرے مذہب کو چھوڑ کر بودھ مذہب کو اختیار کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں یہ سنگ پریوار کے لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بولتے ہیں. میں اکثر سنتے رہتا ہوں ان پاگلوں کی گفتگو کو. عموماً ہم پاگلوں کے بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک بات آپ کو بتاؤں گا. یہ سنگ پریوار کے لوگ بولتے امبیڈکر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، پاگل ہیں، جھوٹے ہیں. بابا صاحب امبیڈکر ایک اخبار نکالتے تھے، اس کا نام بہشکرت بھارت تھا. اس اخبار میں کئی اسلام کے اوپر آرٹیکل چھپے. یہ بی جے پی کے لوگ بولتے بابا صاحب امبیڈکر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بابا صاحب امبیڈکر اس وقت کے مسلم قائدین سے اختلاف کرتے تھے، مسلمانوں سے نہیں. اور اس وقت کے جو مسلم قائدین تھے کون تھے؟ یہ بار بار دیکھو، مجلس کا جلسہ ہے، آپ کو یہ تیار ذہن میں رکھنا ہے. یہ بار بار بی جے پی ہوتے مسلمانوں کو پاکستان مل گیا. ارے پاگل احمق، اس وقت کتنے مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ 10 یا 11% خالی. 12%، 88% مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے تھے. کون ووٹ ڈال سکتا تھا؟ جو جاگیردار تھا، جس کے پاس فلاں ڈگری تھی یا اتنا انکم. مسلمان تو حصہ ہی نہیں لیے. اور بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی امبیڈکر کو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں
اس وقت کے مسلم لیڈر جو مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ ایک چند جاگیرداروں کے، دولت مندوں کے، جن کے پاس زمینی تھی، ان کے لیڈر تھے. عام مسلمان کے کہاں تھے؟ کیونکہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ہی نہیں تھا. اور پھر یہ جو لوگ بار بار یہ بولتے، پارلیمنٹ میں کوئی بولے محمد غزنی کا ذکر کیے. محمد غزنی جو ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، وہ بادشاہ تھا. مسلمانوں کی نسبت، مسلمانوں کا آقا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں سے آیا وفد، غزنی لے کے نہیں آیا. امبیڈکر کیا بولے؟ غزنی cannot represent the مسلم کمیونٹی. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا. پھر آپ آ جائیے، آج کل پردھان منتری زیادہ آج کل ساورکر بہت بولتے. تو امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے بی جے پی کے لوگ بولتے شیروانی ٹوپی داڑھی رہی تو انہیں مدرسہ چھاپ بولتے. سنو، اب تمہارے دل پہ چھاپ پڑنے والی ہے. امبیڈکر نے کہا تھا، suffice to say that the scheme of Swaraj formulated by Mr. Savarkar will give the Hindus an empire over the Muslims and thereby satisfy their vanity and their pride in being an imperial race. اب یہاں سنیے، but it can never ensure a stable and peaceful future for the Hindus, Red India, for the simple reason that the Muslims will never yield willing obedience to so dreadful an alternative. یہ امبیڈکر نے لکھا. کیا لکھا امبیڈکر نے؟ کہ یہ کافی ہے کہ جو سکیم سوراج کی ساورکر جو ہمارے اس وقت کے ہندوؤں کو دے رہے تھے، وہ ایک امپائر بنانا چاہتے تھے، ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ان کی انانیت کو اور ان کی ریس کو ایک فائدہ ہو سکے. مگر امبیڈکر نے کہا کبھی بھی بھارت سٹیبل اور پیسفل فیوچر نہیں ہوگا ہندوؤں کے لیے. اس وقت امبیڈکر نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان کبھی بھی ان لوگوں کے فرمانبردار بن کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ امبیڈکر نے کہا تھا. بہت سی بات